اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا وانہ کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ میں نے سورۃ الجن سپارہ نمبر 29 کے کچھ آیات تلاوت کی ہیں، کیونکہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جنات کے اوپر گفتگو کرنا میں چاہ رہا تھا آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو اس میں سب سے زیادہ دلائل جو آپ سمجھتے ہیں احادیث اور قرآن کی روشنی میں ہی بیان کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہات ہمیں نہیں رہتا، اور قرآن میں جو بات آ چکی ہے، کوئی آیات ہے، کوئی حرف ہے، تو وہ اتھینٹک ہوتا ہے، اس پہ اوپر اعتماد کرنا، یقین کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جیسے سورۃ الجن کا نزول فرمایا، اس میں جو پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفْرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کہ اے میرے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے وحی ہوئی ہے کہ کچھ جنوں نے میرا کلام چھپ کر سنا ہے، یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات چھپ کے حضور کو ان کی آواز کو سنا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سورۃ الجن کے علاوہ سورۃ الناس کے اندر بھی آپ دیکھیں آخری آیات من الجنۃ والناس، انسان اور جن، اسی طرح جنات کا تذکرہ اللہ پاک نے مختلف صورتوں کے اندر مختلف آیات میں کیا ہے۔ اب بہت سے لوگ، میرے بھائی، میری بہنیں، میرے بزرگ، جب کسی عامل کے پاس علاج کروانے کی غرض سے جاتے ہیں تو عامل سب سے پہلا جملہ جو بولتا ہے وہ یہ بولتا ہے جی کہ آپ کے اوپر جادو ہے، آپ کے فلاں رشتہ دار نے آپ کے اوپر جادو کروا دیا ہے، وہ لوگوں کو لڑوانے کے لیے، لوگوں کا دل بدظن کرنے کے لیے۔ اسی طرح قرآن میں آیت ہے وَالْقَاذِبِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ قذاب پھیلانا لوگوں کے دلوں کے اندر۔ وہ عامل جو ہیں ان کو پتہ ہوتا نہیں حقیقت کا کہ عملیات بالکل ہوتے ہیں، لوگوں کے اوپر تعویذات بھی کروائے جاتے ہیں، اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، اس کا ذکر حدیث سے بھی ملتا ہے۔ جادوگروں کے نام بھی میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا، جس میں سامری ہے، فرعون ہے، حامان ہے، شداد ہے، نمرود ہے، ابو جہل ہے، مختلف جادوگر اس میں ملتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ جب میں لوگوں کا علاج کرتا ہوں تو اس میں جو چیز ہے وہ جنات ہے، جسے آپ لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں کچھ موٹی موٹی باتیں آپ لوگوں سے کروں گا، کیونکہ زیادہ باریکی میں جائیں گے تو سورۃ الجن کے اوپر ہی خالی اس کی ایک آیات کے اوپر ہی گفتگو کرنا شروع کر دیں تو اس کا ہی اختتام نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ جو آپ لوگوں کے کام آئے کہ آپ گھروں میں بیٹھ کے جب کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، کوئی عمل پڑھتے ہیں، تو کیا آپ کے گھر میں کوئی جنات موجود تو نہیں ہے؟ کیا آپ کے گھر میں کسی جنات کا سایہ تو نہیں ہے؟ اگر سایہ ہے، اگر جنات موجود ہے تو اس عمل کا آپ کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو سکتے ہیں، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ سارا کچھ ڈسکس کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے۔ تو عامل جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے سب سے پہلے کہ صرف جنات اسی چیز کو کہا جاتا ہے جس میں بندے کو دورے پڑنا، ہاتھ پاؤں مڑ جانا، چیخنا چلانا، بال کھول دینا، لوگوں کو مارنا، جبکہ یہ جنات کی ایک قسم ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے جنات ہیں جو آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، وہ آپ کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں، آپ پہ اس کا سایہ ہوتا ہے،
اور جنات کا ذکر جہاں بھی ہو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر نہ کریں تو اس بات کو کوئی مکمل نہیں کر سکتا، کیونکہ جنات کی جو صدارت ہے وہ آپ سب سمجھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہے۔ سورہ سبا کے اندر ان کا پورا واقعہ موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے خصوصی طور پر جنات کی صدارت سے نوازا ہے۔ جنات ان کے ماتحت تھے۔ جنات کا وجود آپ سمجھتے ہیں کب سے اس دنیا میں، انسانوں سے پہلے جنات اس دنیا میں موجود تھے۔ اس کی بھی قرآن میں آیات موجود ہیں کہ جنوں کو پہلے پیدا کیا گیا، اور شیطان جسے ابلیس اور عزازیل بھی کہتے ہیں وہ جنات کی نسل میں سے ہے، جو لوگوں کو دین سے ہٹاتا ہے، دین کے اندر رکاوٹیں ڈالتا ہے، اللہ کی راہ پر صراط مستقیم پر چلنے سے روکتا ہے۔ تو جنات کے اوپر جو ہے اسی طرح ہم قرآن کی مختلف آیات بھی پڑھتے رہیں گے، اور میں آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کروں گا۔ اور میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے گھر میں جنات موجود ہیں اور آپ کوئی عمل پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے، آپ کو اس کی رجت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الجن میں فرماتا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ آدمی اور کچھ آدمی ایسے ہیں اور کچھ مرد ایسے ہیں جو جنوں سے پناہ لیتے تھے، جن سے جنات کا تکبر بڑھ جاتا تھا۔ کچھ جادوگر پہلے زمانوں میں ایسے تھے جو ایسی تسبیحات پڑھتے تھے، جو جنات سے مدد لیتے تھے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جنات جو تھا یہ آسمان تک ان کی رسائی تھی، یا آسمان پر جا کر وہاں سے چھپ کے باتیں سنتے تھے اور آ کر لوگوں کو بتاتے تھے، اور وہ جادوگر آگے لوگوں کو بتا کر اپنی دکانداری چلاتے تھے کہ آج بارش ہونی ہے، آج یہ ہونا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو محدود کر دیا، ان کی جو وسعت تھی وہ ختم کر دیا، آسمان تک ان کی رسائی کو ختم کر دیا، اور بیچ میں ایک خلا کو بچھا دیا، جس کی وجہ سے جنات اب اوپر نہیں جا سکتے، اس آسمان تک رسائی نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، شام کا ٹائم ہوتا ہے، تو اپنے بچوں کو باہر مت نکلنے دیں۔ اس وقت جنات جو ہیں ان کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بچوں کو میلا کچیلا مت رکھیں، انہیں صاف ستھرے کپڑے پہنائیں، کیونکہ اگر وہ گندے رہیں گے تب بھی جنات کا اس میں نقصان دینے کا خطرہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ رحمان میں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ اللہ پاک جس خواتین سے آپ کو نوازے گا ان سے پہلے نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا ہے نہ انسانوں نے۔ مختلف آیات میں چیزیں ملتی ہیں، اور اس میں لازمی نہیں ہے کہ جنات آپ کے اوپر کوئی بندہ ہی بھجوائے، جنات کوئی عمل کروا کر ہی بھیجا جاتا ہے۔ اکثر اوقات آپ کسی ایسی جگہ سے گزرتے ہیں، کسی ایسی جگہ سے آپ کا گزر ہو جاتا ہے جہاں پر جنات موجود ہوتے ہیں، ان کا بسیرا ہوتا ہے، جو آپ کے لیے نقصان کا باعث بن جاتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ خواتین خاص کر ہماری جو ہیں وہ احتیاط نہیں کرتی، نہانے کے فوراً بعد کسی ایسی جگہ پر گھر ہوتا ہے جہاں درخت ہوتے ہیں، کھلے بال لے کر بالوں کو خشک کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے جنات اور شیاطین ان کے اوپر عاشق ہو جاتے ہیں، اور اس چیز کے آپ نے خصوصی احتیاط کرنی ہے۔ تو اسی طرح میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ کئی لوگوں سے میں نے سنا ہے، میرے پاس مریض آتے ہیں کہ حافظ صاحب ہمارے گھر آئیں، مسئلہ ہے فلانا چیک کریں اور فلاں مسائل ہیں۔ جب میں ان کے گھر میں جاتا ہوں تو مجھے ایک عجیب سی بات سننے کو ملتی ہے کہ ہمارے گھر میں ایک بزرگان دین ہیں جو ہمیں کسی نہ کسی وقت نظر آتے ہیں، ان کی جھلک نظر آتی ہے، سفید کپڑوں میں ہوتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ کسی بھی دن، خصوصاً جمعرات کا دن لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس دن ہمیں خوشبو آتی ہے، اور وہ لوگ پھر اپنے گھروں میں دیا بھی جلاتے ہیں، اگربتی جلاتے ہیں۔ تو میرا آپ سے یہ گزارش ہے کہ ایسا ہرگز مت کیا کریں، کیونکہ جتنے بھی لوگوں کا علاج میں نے کیا ہے، میں ان لوگوں کی آپ کو بات بتاتا ہوں، باقی کو مجھے نہیں پتا، اس میں عموماً جنات ہی ہوتے ہیں، وہ بزرگ نہیں ہوتے، وہ جنات ہوتے ہیں۔ اور آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بزرگان دین ہیں۔ جس گھر کے اندر بزرگان دین کا بسیرا ہو، پہلی بات تو آپ سمجھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب عبادات کرنی تھی تو غار حرا کی طرف جاتے تھے۔ سرکار امام بری سرکار جو ہے اپنا گھر بر چھوڑ کر خلوت اختیار کی اور اوپر غار میں جا کر عبادات کرتے تھے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بزرگان دین کو آپ کے گھروں میں رہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بزرگان دین تو بڑے پردہ گزار ہوتے ہیں، وہ بڑے محرم اور نامحرم کی پہچان کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ یہ بلا وجہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر میں جنات ہیں، آپ اگربتیاں بھی جلا رہے ہیں، آپ دیے بھی جلا رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں جی ہمارے گھر تو بزرگ ہیں۔ تو بھائی بزرگ اگر آپ کے گھر ہیں تو پھر آپ کے گھر میں مسائل کیوں ہیں؟ جس گھر میں اللہ کا ولی بیٹھا ہوگا، جس گھر میں اللہ کا
علم رکھنے والا ہوگا، اس میں تو پورے محلے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو سب سے زیادہ جو میرے سامنے چیزیں آئی ہیں، اسی طرح میں ایک مریض کے گھر علاج کرنے گیا، اس نے مجھے بتایا جی ہمارے گھر ایک بہت بڑے ولی ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ظاہر ہے وہ ایک گستاخی ہو جاتی ہے، کہ ان کا ہمارے گھر جو ہے نا حاضری ہوتی ہے جمعرات۔ تو میں نے اسے بولا یار میں بھی اللہ کے ولی سے ملنا چاہتا ہوں، آپ مجھے ملاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ میرے اوپر نگاہ کرم ڈالیں، میرے دل پہ نگاہ ڈالیں، میری صفائی ہو جائے، مجھے فیض ملے۔ تو جب میں ان کے گھر گیا تو پہلے تو انہوں نے بولا جی آج وہ آنے سے انکار کر رہے ہیں، آج وہ آنا نہیں چاہتے۔ میں نے بہت اصرار کیا یار اب میں آیا ہوں تو ولی اللہ کو تو خوش ہونا چاہیے مہمان سے مل کر، تو وہ تو رہتے ہی آپ کے گھر میں ہیں، تو ان سے بلاؤ مجھے ملے۔ قصہ مختصر یہ، جب وہ بزرگ آئے میں نے جو حصار کی آیات ہیں قرآن کی وہ میں نے پڑھ لی اور اپنے اوپر حصار کیا، اور جب پڑھنے کے بعد میں نے ان سے ہاتھ ملانا چاہا تو وہ میرے سے ہاتھ ملانے سے انکار کر رہے تھے۔ میں نے کہا جی آپ تو اللہ کے ولی ہیں، اور سلام تو سب سے پہلا جز ہے جس میں انسان جو ہے سلامتی مانگتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر سلامتی بھیجتا ہے، تو آپ مجھ سے سلام نہیں کر رہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں سلام نہیں کر سکتا۔ تو میں تو سمجھ گیا تھا کہ وہ جنات ہے، لیکن جن کے گھر میں گیا تھا وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ برکہ جب میں نے کچھ قرآنی آیات کا تلاوت کی جو مجھے میرے استاد محترم میرے مرشد جنہوں نے سکھائی ہے، تو اس کے بعد اس نے چیخیں مارنا شروع کر دی اور چلانا شروع کر دیا۔ تو میں نے کہا یہ تو بزرگان دین تھے، ان کو کیا ہو گیا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ جنات میرے علاوہ، حضور کے علاوہ کسی کا بھی چہرہ، کسی کا بھی روپ لے سکتا ہے، اور جب مجھے خواب میں دیکھو تو وہ شیطان یا جنات نہیں، وہ میں ہی ہوں گا۔ اگر کوئی بندے کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے تو اس چیز کی تصدیق ہے کہ حضور نبی کریم خود ہیں۔ اس کے علاوہ شیطان کسی کا روپ لے سکتا ہے، کسی کے بھی چہرے میں آ سکتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے یہ ہے کہ لوگوں کو علم کی کمی ہے، کسی پڑھے لکھے بندے سے، کسی عالم دین سے سیکھیں کہ بزرگان دین کو جو ہے وہ جنات، خاص کر بزرگان دین کو آپ کے گھروں میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے پاس اپنے ٹھکانے ہیں، اپنے گھر ہیں، وہ تو اپنے جو ہے ٹھکانوں میں عبادت کرتے ہیں، انسان اپنے گھر چھوڑتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اور پھر آتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ جنات کا تذکرہ قرآن میں، حدیث میں اور مختلف روایات میں ملتا ہے، اسے انکاری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی اس کی علامات بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی علامات کیسے پتہ چلیں گی کہ آپ کے گھر میں جنات ہیں یا نہیں ہیں۔ اس میں جو سب سے زیادہ ضروری چیز آپ محسوس کریں گے اپنے گھر کے اندر، وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ لوگ آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اور ایک دم سے جو پیار بھرا لہجہ تھا وہ سختی میں بدل گیا اور لڑائی جھگڑا ہو گیا، اور ایک دم سے لڑائی ہو گئی۔ آپ کہیں گے یہ ایک دم سے کیا ہوا، اور کچھ لوگ سوچنا بھی مجبور ہوں گے ابھی تو ہم پیار سے بیٹھے ہوتے، جھگڑا کیسے ہو گیا؟ تو اس میں 100% جنات کا جو ہے نا کردار ہوتا ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جنات یا شیاطین ہیں وہ آپ کے خون میں حلول کر سکتے ہیں، آپ داخل ہو سکتے ہیں، اور فساد ان کو ویسے ہی بڑا پسند ہے۔ اور شیطان کو جو سب سے زیادہ اپنے جنات میں جو پسند ہے وہ یہ ہے کہ جو میاں بیوی میں لڑائی کروائے، تو اس میں ایک دم سے لڑائی جھگڑا ہو جانا بلا کسی وجہ کے، تو وہ آپ سمجھیں کہ آپ کے گھر میں جنات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے کچن سے، خصوصاً کچن سے، ویسے گھر کے کسی کونے سے بھی برتنوں کا گر جانا، گھر سے آواز آنا، کسی بھی قسم کی آوازوں کا سننا، نل کے، واش روم کے، آپ کے باتھ روم کے اپنے آپ کھل جانا، دروازوں میں مختلف تھوڑے تھوڑے باتوں کو ٹھک ٹھک کی آواز آنا، جیسے چھت کے اوپر دیکھنا کوئی چل رہا ہے تو ہونا کوئی نہیں، اور باہر صحن میں محسوس ہونا، یا دروازے کے باہر اگر کمرے میں بیٹھے ہیں جیسے کوئی چلنے کی آواز ہے تو جب دیکھنا تو کوئی موجود نہ ہونا، جب نماز پڑھنا یا عبادت کرنا تو ایسے لگنا میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے، جب سو جانا اور سوتے وقت ایک دم سے آنکھ کا کھل جانا ڈر کے مارے جیسے کوئی تھا لیکن ہونا کسی کا موجودگی کا نہ ہونا، تو یہ جنات کی علامت ہیں۔ لڑکیوں کے خاص کر رشتوں کا جب مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں یہ خصوصی معاملہ ہوتا ہے کہ جب وہ رشتے والے نے جس دن آنا ہوتا ہے خصوصاً اس دن اس کی طبیعت کا خراب ہو جانا، چہرے کے اوپر جو رنگت ہے اس کا خراب ہو جانا، فریشنس کا نہ رہنا، اور جب رشتے والے دیکھ کے چلے جاتے ہیں تو ان کا جواب نہ آنا، انکار کر دینا، یہ تمام علامات جنات کی ہیں۔ گھر میں اگر جانور ہیں اپنے رکھے ہوئے ہیں، پرندے رکھے ہوئے ہیں، ان کا بلا وجہ مرنا شروع ہو جانا، اپنے آپ مرنا لگ پڑنا، تو وہ بھی جنات کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔
اور جب کہ اسی طرح ایک اور اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کی آیت میں فرماتا ہے سورہ الاحقاف میں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جب کہ ہم نے تمہاری طرف کتنے جن پھیرے ہیں جو کان لگا کر قرآن سنتے تھے۔ تو جب آپ کے گھر میں جنات ہیں وہ بھی قرآن سنتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں یہ کیا پڑھ رہا ہے، آپ کے اس میں رکاوٹ پیدا کریں گے کہ آپ کوئی تسبیحات پڑھ نہ سکے، آپ ایک نماز پڑھیں گے اس کے بعد آپ کا دل نہیں کرے گا، آپ بیمار ہو جائیں گے کہ نماز پڑھیں۔ بچوں کا اٹھ کے رات کو سوتے ہوئے اٹھ کے ضد کرنا، یہ بھی جنات کی ہی ایک علامت ہے، جنات کی وجہ سے ہی یہ سارے مسائل آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور جنات کی کیٹیگری کو ابن عبد البر صاحب ہیں جنہوں نے کچھ اس طرح سے تقسیم کیا ہے۔ اصلی جن جو ہے جن کو عربی میں جنی کہا جاتا ہے، عام لوگوں کے ساتھ جو گھروں میں رہتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا انہیں عامر کہتے ہیں، جو بچوں کو پریشان کرتے ہیں، بچوں کو ضد کی طرف لگاتے ہیں، پڑھائی کی طرف سے ان کا رجحان کا ہٹا دینا، وہ ارواح کہلاتی ہیں۔ اور جو سب سے خطرناک ہیں، جو تمام حدود پھلانگ جاتے ہیں، وہ ہیں عفریت، اس کو ہم عفریت کہتے ہیں، جو آپ کو دورے پڑتے ہیں یا خوف رہتا ہے ہر وقت، تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے جنات ہیں، ایک وہ ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں، جو ہوا کے اندر سفر کرتے ہیں، ایک وہ ہیں جو خانہ بدوش ہیں، جو جھونپڑیوں اور قصبوں کی صورتوں میں رہتے ہیں، کیونکہ جنات بھی ایک قوم ہے، جس طرح انسان رہتے ہیں جنات بھی اسی طرح سے رہتے ہیں، تو وہ بھی ایک قوم کی طرح رہتے ہیں۔ اور دوسری جو ان کی تیسری قسم ہے وہ ہے کیڑے مکوڑوں کی صورتوں میں، جیسے سانپ، بچھو، بھینس۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر جنات ہیں تو آپ خواب، ڈرانے خواب دیکھیں گے، اس میں آپ کو سانپ نظر آئیں گے، بھینس نظر آئے گی، ٹھیک ہے، کتا نظر آئے گا۔ اسی طرح حدیث ہے کہ اگر نمازی دیکھے کہ اس کے آگے سے سیاہ کتا گزر گیا تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ وہ شیطان ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کا تھوڑا سا حل بتاتا ہوں، جس کو آپ فرسٹ ایڈ کہتے ہیں، کہ اگر آپ کے گھر میں جنات ہیں تو ان سے بچا کیسے جائے۔ اس کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ 3 سپارے میں آپ نے آیت الکرسی کو پڑھنا ہے اور پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار کے سو جانا ہے، لیکن یہ فرسٹ ایڈ ہے، اس سے وہ آپ کا گھر چھوڑ کر نہیں جائیں گے اگر آپ کے گھر پہ ہیں۔ اور دو طریقوں سے جنات آپ کے اوپر آتے ہیں۔ ایک تو وہ جنات ہوتا ہے جو بما جسم آپ کے ساتھ رہتا ہے، وہ بما جسم سے مراد کیا ہے، وہ ہر وقت آپ پہ مسلط کر دیا جاتا ہے، وہ کوئی عمل کر کے آپ کے اوپر جو ہے جنات نہیں بھیجتا، بلکہ وہ جنات کہیں سے آپ کو اس کا سایہ جو ہے آ جاتا ہے، یا کسی جگہ پہ آپ نے جنات کے اوپر کسی کو نقصان پہنچایا ہوتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ مسلط ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں پھر وہ آپ کو مسلسل نقصان پہنچاتے ہیں، ہر وقت آپ کی طبیعت خراب رہے گی، آپ علاج کروائیں گے، جس دوائی سے آپ کو ایک دم فرق پڑے گا بعد میں وہی علاج جو ہے اسی دوائی سے فرق پڑنا ختم ہو جائے گا، وہ اس دوائی آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گی۔ یہ جنات کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس علاج کو سمجھ جاتے ہیں، پھر وہ اس کا اثر زائل کرتے رہتے ہیں۔ تو جو دوسرے جنات ہیں وہ عملیات کے ذریعے، جیسے عامل تویز کر کے بھیجتا ہے، وہ مسلسل آپ کے اوپر نہیں رہتے، وہ خصوصی مقصد کے لیے جب بھیجا جاتا ہے تو وہی مقصد پورا کرنے کے لیے صرف آپ کے اوپر آتے ہیں، اس دوران آپ کو تنگ کرتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں، اور جس مقصد کے لیے ان کو بھیجا گیا، اگر آپ کی شادی میں رکاوٹ کے لیے بھیجا گیا ہے تو وہ رکاوٹ پیدا کریں گے۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ یہ چیک کریں کہ آپ کے اوپر اگر عامل آپ کو کہہ رہا ہے کہ صرف آپ کے اوپر عمل ہے اور لڑوانا چاہ رہا ہے تو عمل نہیں ہے، تو جنات بھی ہو سکتا ہے آپ کے اوپر۔ اور شیطان جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ہمارا کھلا دشمن ہے، قرآن میں اس کا مسلسل بتایا گیا ہے۔ تو سمجھ جائیں جیسے انسانوں میں کچھ اچھے لوگ ہیں، کچھ برے لوگ ہیں، تو جنات بھی ایسے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، اور وہ اس کے ساتھی اور جنات، وہ اور اس کے ساتھی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ جنات جو ہیں وہ چھپ کر وار کرتے ہیں، آپ انہیں نہیں دیکھ سکتے، آپ کو نہیں پتہ ہوتا، آپ وظائف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی میں ایک جگہ علاج کرنے گیا ایک مریض کے گھر، تو ان کو کسی عامل نے بتایا آپ سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں، اور مختلف صورتیں بتا دی، خود سے علاج نہیں کیا۔ جب وہ سورۃ بقرہ پڑھتے تھے ان کے گھر میں معاملات اور خراب ہو جاتے تھے، ان کی طبیعت اور زیادہ خراب ہوتی تھی۔ وہ اس لیے خراب ہوتی تھی کہ جب آپ سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں گے تو واقعی اس سے جنات اور جادو کا اثر تو ختم ہوتا ہے، لیکن اگر آپ صاحب نظر نہیں ہیں، آپ خود سے عامل نہیں ہیں، تو اگر آپ ان کے کسی ایک جنات کو تکلیف پہنچائیں گے تو ان کے بھی آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، اس کو آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا، آپ صاحب نظر نہیں، اور دوبارہ آپ وہ سورت بھی نہیں پڑھ سکیں گے یا لگا نہیں سکیں گے۔
تو جنات سے بچنے کے لیے آپ کو میں نے بہترین چیز بتائی ہے، آپ آیت الکرسی کا وظیفہ رات کو سوتے وقت پڑھ لیا کریں، لیکن اس کو وظائف کی صورت میں نہ پڑھیے گا کہ روزانہ ایک ہی تعداد میں اس کو آپ پڑھیں گے تو وظیفہ بن جائے گا، اس کی رجت کا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کے ساتھ یہ مسائل ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے رشتے نہیں ہو رہے، اس میں اچھا خاصا رشتہ آتا ہے، کوئی دیکھتا ہے لیکن بعد میں رکاوٹ آ جاتی ہے، نہ کر دیتے ہیں یا جواب ہی نہیں آتا، تو وہ اپنا ایک دفعہ مسئلہ چیک کروائیں کیا ان کے اوپر جنات تو نہیں ہے۔ تو باقی جو ہے اس کا علاج اگر آپ کروانا چاہتے ہیں وہ تو کسی عامل یا کسی پڑھے لکھے بندے سے کروائیں اگر آپ کے ساتھ جنات کا مسئلہ ہے، تو صرف عمل نہ سمجھیں کہ یہ عمل ہے اور کسی رشتہ داروں پہ شک کرتے رہیں، یہ میں آپ لوگوں کو ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا کہ آپ اس چیز کو جو ہے نا وہ عمل سمجھیں۔ تو آج کا ٹاپک میرا فی الحال آپ لوگوں کے ساتھ اتنا ہی تھا، تو کافی دنوں سے میں نہیں آیا، میں کہیں گیا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ سے میری خصوصی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کے تمام مسائل اگر وہ روحانی ہیں، ظاہری ہے، باطنی ہے، جسمانی ہے، اس کو حل فرمائیں، اور آپ لوگوں کی جو بھی کوئی بندش ہے، رکاوٹ ہے، اپنے حبیب کے صدقے سے اسے دور فرمائیں۔ تو باقی میں حاضر ہوں، اگر میری آپ لوگوں کو کہیں بھی ضرورت ہے یا رہنمائی چاہیے میں حاضر ہوں، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میرے پیج کے اوپر میرا نمبر بھی لکھا ہوا ہے اور میں آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ آپ سب سے پہلے تشخیص کروائیں کہ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ جنات کا مسئلہ ہے تو آپ شادی کروانا چاہ رہے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ آپ اگر جنات کی حالت میں نکاح کروا لیں گے تو جنات آپ کے ساتھ چلے جائیں گے اور وہ زیادہ نقصان دہ ہو جائے گا، وہ پھر آپ کی اولاد پر بھی آنے کا خطرہ ہوتا ہے آگے۔ تو رشتہ کروانے سے پہلے ویسے بھی ایک دفعہ کسی پڑھے لکھے بندے سے اپنا استخارہ کروا لینا چاہیے، حساب کروا لینا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کوئی مسائل تو نہیں ہے۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ مہربانی۔